السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کلمہ گو مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا۔ صبح کے وقت ہم نے ان لوگوں پر حملہ کیا اور ان کو شکست فاش دے دی۔ میں اور ایک انصاری کفار کے ایک شخص سے پنجہ آزما تھے۔ جب ہم نے اسے گھیر لیا اور ہم اسے قتل کرنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انصاری رک گیا لیکن میں نے اسے نیزے کا وار کر کے مار ڈالا۔ یعنی اس نے اپنی زبان سے کلمہ کا اقرار کیا، لیکن میں نے یہ سمجھ کر کہ اس نے کلمہ یہ نیزے کے خوف سے پڑھا ہے، میں نے قتل کر دیا۔ ہم جب مدینہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، آپ نے فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، وہ تو اپنے بچاؤ کے لیے جب اس نے دیکھا کہ اب میں مر جاؤں گا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تاکہ میں بچ جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام بار بار فرماتے رہے کہ تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے مار ڈالا، حتیٰ کہ میں نے یہ خواہش کی انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، کاش میں اس دن سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔ کیونکہ اگر اسلام بعد میں لے کر کے آتا یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا۔ اسلام سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی نے کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے تو آپ نے اس پر بہت افسوس کا اظہار فرمایا۔ تو کلمہ گو کو، مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، جرم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صحیح بخاری باب الدیات حدیث نمبر 6872 کے تحت یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں مسلمانوں کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا ہے اور ان کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگنے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔